دیکھیں یہاں ایک بات میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی جو ہے ایک ایگزامپل یا پھر ایک کہانی سنا دوں۔ ہمارا دیش ایک زرعی ملک ہے، ایک ایگریکلچر لینڈ ہے، یہاں ہر جگہ کسان ہوتے ہیں اور کسان وہ لوگ ہیں جو سب کو دینے والے ہوتے ہیں۔ میں ایک اپنی بات کو اس یعنی تمثیل کی شکل میں ایک جو ہے ایک سمجھانے کی شکل میں ایسے پیش کروں گا۔ میرے پاس کچھ کسان آئے اور میرے ہاں کچھ پیسے رکھے تھے۔ میں وہ پیسے ان کسانوں میں تقسیم کرنا چاہتا تھا، ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو میں نے ان کسانوں سے پوچھا کہ دیکھو بتاؤ کہ یہ پیسے میں تم لوگوں میں کس بنیاد پر تقسیم کروں، یعنی وہ تقسیم جو اللہ نے کی ہے اس کے مطابق تقسیم کروں، یا میں اپنی جو ہے سوچ یا اپنی جو ہے اپنے حساب سے تقسیم کروں؟ تو سارے کسانوں نے کہا ہاں ہاں، تقسیم تو اللہ کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ وہی بہترین تقسیم وہی کرتا ہے، کوئی اور جو ہے اس سے بہتر تقسیم کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو وہ سب کہنے لگے کہ اللہ کی تقسیم کے مطابق ہونی چاہیے تقسیم۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ایک کسان کو میں نے 1 روپیہ دیا، اور ایک کو 20 روپے دیے، اور ایک کو 50 روپے دیے، اور ایک کو 25 لاکھ روپے دے ڈالے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں نا؟ ایک کو صرف 1 روپیہ دیا، جی ایک کو جو ہے 10 روپے دیے یا 50 روپے دیے، اور ایک کو 25 لاکھ روپے دے ڈالے۔ تو اب وہ کسان پیسے ہاتھ میں لیے اور سوچ میں پڑ گئے، اور حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے یہ سوال کرنے لگے کہ بھئی یہ کیا تقسیم ہوئی؟ آپ کو ایک نے جو ہے کہ آپ نے کسی کو 1 روپیہ دے دیا، کسی کو 50 روپے دے ڈالے، اور کسی کو 25 لاکھ روپے دے ڈالے۔ تو یہ عجیب سی تقسیم کی آپ نے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ذرا اس گھر سے باہر نکلیں اور دن بھر آپ باہر اپنی آنکھوں سے اپنے اس سوال کو ڈھونڈنے لگ جائیں کہ باہر کیا کچھ ہے۔ آپ دن بھر دیکھیں، اس کے بعد پھر شام میں میرے ہاں آئیں اور اپنے اس سوال کا جواب دیں۔ چنانچہ جب وہ شام میں میرے ہاں واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہی تقسیم اللہ کی ہے۔ میں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ کی تقسیم نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی تقسیم چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سارے پیسے مجھے لوٹا دیں۔ اب میں ایک ایک کے گھر گیا، اس کے حالات، اس کی ضرورتیں، اس کے تقاضے، اس کی کیفیات کا جائزہ لیا، اور اس کے ضرورت کے مطابق ہر ایک کو میں دیتا گیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ اللہ کی تقسیم بہتر ہے یا میری سے مراد، یا میں نہیں، مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کی تقسیم، کس کی تقسیم پر جو ہے آپ مطمئن ہیں، سیٹسفائی ہیں؟ یہ میں سوال جو ہے اپنے درشکوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک چیز بڑی عجیب ہے کہ اوپر والے اور انسان کی تقسیم پر اگر بات کری جائے، اوپر والے کی تقسیم ہی بڑی عجیب ہے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ تقسیم جو ہے برابری سے کرتا ہی نہیں ہے۔ مطلب اگر ہم قرآن میں دیکھیں، سورہ نساء کے اندر اگر ہم چلے جائیں تو وہ کہتا ہے کہ سورہ نساء کی آیت 11 میں کہ جو مرد جو ہے اس کو عورت سے دگنا حق ہے جائیداد میں، اور عورتوں کو آدھا حق ہے۔ اسی طرح وہ جو ہے یہ بھی کہتا ہے کہ مرد جو ہیں عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں، سورہ البقرہ آیت 228۔ ایک طریقے سے کہ جو عورتوں کی گواہی ہے وہ آدھی ہے مرد کی گواہی کے مقابلے۔ بخاری حدیث 2658، عربوں کو برا نہ کہو، ان میں قرآن اترا، فرعون کو طاقت دے دی، بنی اسرائیل جیسے لوگوں کو برا کہا، پھر انہی کو تمام عالمین کے لوگوں پر فضیلت بخش دی۔ تو کل ملا کے جو تقسیم ہے اوپر والے کی، اس میں کہیں بھی عدل اور انصاف دور دور تک نہیں ہے۔ مطلب دور دور تک ایک نشان نہیں ہے کہ دنیا میں
جو بہت برے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ ان کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، اور جو معصوم لوگ ہیں دنیا میں ہر دن 22,000 سے 24,000 لوگ بھوک سے فاقوں سے مر جاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو تک نہیں ہوتا. تو اوپر والا ان کو کھانا دے نہیں رہا، مگر وہ دوسرے لوگوں کو کہیں آئی فون دے رہا ہے. جو برے لوگ ہیں جو دنیا میں کرائم کر رہے ہیں، کہیں وہ گستاخ رسول پہ جو ہے وہ مطلب عجیب ہے کہ کوئی انسان بچی کا ریپ کر دے مگر ایمان والا ہو، سزا کاٹ کے جو ہے جنت میں جا سکتا ہے جہنم سے. مگر اگر کوئی کافر ہو تو صرف وہ نماز چھوڑنے پر اگر وہ کافر ہو گیا ہو تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مطلب تو عجیب اس کا ایک نظام انصاف کا ہے جس میں دور دور تک کوئی انصاف نظر نہیں آتا ہے. جی، اللہ کے معاملے میں مومن کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. بہت بڑا بیوقوف بادشاہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اور پھر کہیں پر یہ لکھتے ہیں کہ انہیں ایک اصول پہ بنایا ہے. کہیں لکھتے ہیں کہ وہ کسی جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے، اور کہیں لکھا ہے کہ ایک کیا کہیں گے اس کو، ایک میزان پر قائم ہے، وہ انصاف پسند ہے وہ. یعنی کہ ان کے پاس سوائے ڈبل اسٹینڈرڈ کے کچھ نہیں ملے گا. کسی بھی فیلڈ میں جائیے، کسی شعبے میں جائیے، یہاں ڈبل اسٹینڈرڈ ہی ملے گا. ایک وہ تو ایک چھوٹے ضدی بچے جیسا ہے جس کو خدا کہتے ہیں. وہ ذری ذری باتوں پہ خوش ہو جاتا ہے اور ذری ذری باتوں پہ ناراض بھی ہو جاتا ہے. کبھی پتھر مارنے لگ جاتا ہے. قوم لوط پہ پتھر مارے گئے، تو کہیں پر مینڈکوں کی بارش کر دیتا ہے. تو یہ ایسے بچے جیسے حرکتیں کرنے، اگر خدا ہے تو بہت چھوٹا بچہ ہے، اسے ابھی سمجھ نہیں آئی کہ کتنی بڑی بات پہ خوش ہونا ہے اور کتنی بڑی بات پہ ناراض ہونا ہے. یہ اسے پتہ ہی نہیں. بہت چھوٹی سر کی بات پہ خوش ہو جاتا ہے کہ ایک انسان تھوڑا پانی خراب کر لے، منہ ہاتھ دھو لے اور منڈی نیچے کر لے اور پچھوڑا دکھا لے تو خوش ہو جاتا ہے. وہ بہت چھوٹی بات پہ خوش ہوتا ہے اور بہت چھوٹی بات پہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑی بڑی باتوں طرف کیئر ہی نہیں کرتا. اس کی سائنس بھی عجیب ہے کہ اگر ابراہیم کہتے ہیں کہ یار اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دیتے کہ چڑیاں پال لو تم 3، پھر اس کے بعد انہیں ایسے ہلا لو کہ وہ تمہاری آواز پہ آ جائیں، اور پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، سب کا مکس کر کے تھوڑا تھوڑا جو ہے پہاڑی پر رکھ دو، انہیں آواز دو، وہ آ جائیں گی. تو اس کا ایک عجیب ہے کہ ارے ان بے منہ کے جانوروں کو مارنے کی کیا ضرورت تھی، سیدھے سیدھے جو پہلے سے کوئی مرا ہوا ہے اس کو اٹھا دیتے تم. جی نہیں، یہ اس کے تو ٹرانسلیشن ابھی لیٹسٹ میں آئیں گے، بہت اچھے اچھے آئیں گے. جیسا ابراہیم سے کہا گیا کہ پرندوں کو پالو اور پھر انہیں کاٹو اور خیمہ کرو اور الگ الگ جگہوں پہ رکھو. تو یہ بیوقوفیاں ہیں یہ. اور اس کا اچھا جو آزاد بھائی، ٹرانسلیشن، جی 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 قرآن میں بار بار جو ہے یہ بات آئی ہے کہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے، انہیں زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. ہوا یحیی و یمیت، یعنی یہ بات ریپیٹڈلی آئی ہے قرآن میں کہ زندگی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں میں ایک چھوٹا سا سوال ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو اس کو اس طرح سے مانتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، یا وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، اب یہ میرے سامنے ایک مچھر تھا، میں نے اسے ابھی موت دے ڈالی. ٹھیک ہے، میں نے اس مچھر کو موت دے ڈالی، جی اور میرا اور کوئی جو ہے اس کے علاوہ کوئی دعویٰ یا کوئی کلیم نہیں ہے. لیکن جی مسلمانوں کا اللہ یہ کلیم بار بار کرتا ہے کہ وہی موت دیتا ہے وہی زندگی بھی دیتا ہے. جی موت دینے کی جو ہے کا دعویٰ میرا نہیں، لیکن اس کے بغیر دعوے کے نے میں نے جو ہے اس مچھر کو موت دے ڈالی. اب وہ دعویٰ کرنے والا جو ہے نا، کیا وہ اس مچھر کو زندگی دے سکتا ہے؟ اگر وہ دے سکتا ہے تو میرے ہاتھ میں میری ہتھیلی پر وہ جو ہے مرا ہوا مچھر رکھا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مچھر کو زندگی دے کر دکھائے.
اگر وہ اس مچھر کو زندگی دے دے گا تو میں اسے اپنا خدا مان لوں گا. کیا کہتے ہیں آزاد بھائی؟ کیا وہ اس مچھر کو زندگی تک نہیں، یعنی اس مچھر کو بھی زندگی نہیں دے سکتا؟ تو پھر یہ دعوے کیوں کیے جاتے ہیں بار بار؟ ہوا یحیی و یمیت، ہوا یحیی و یمیت، زندگی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. کیا مطلب ہے ان دعووں کا؟ بے قرآن میں بنیاد اتنی جھوٹی باتیں کتنی بار، کہاں کہاں کیا کیا جھوٹی باتیں ہیں لکھی ہوئی ہیں. جی جی، یہ بے بنیاد جو دعوے ہیں نا، ایسے کتنے دعوے ہیں. میں نے تو ارے سوری، میں ہسٹری میں نہیں، میں نے کئی واٹس ایپ گروپ میں کہا تھا کہ جتنے دعوے ہیں اور جتنے وعدے ہیں ان کی لسٹ بناؤ. قرآن میں جتنے دعوے ہیں اور جتنے وعدے ہیں ان کی ایک لسٹ بناؤ اور دیوار پر ٹانگ دو، اور ہر بار یعنی کہ ہر ویک اس لسٹ کو بھی دیکھتے جاؤ، اور پورا ویک پوری دنیا کا مشاہدہ کرتے جاؤ، سرچ کرتے جاؤ، آبزرو کرتے جاؤ دنیا کو، اور ویکلی اس دعووں کو اور وعدوں کو دیکھتے جاؤ اور ٹک کرو کہ کون سے اس میں صحیح نکلے، کون سے یہ صحیح ہے. اپنی تاریخ دیکھو، اپنا ماضی اتہاس دیکھو، حال دیکھو، اور ٹک کرو کہ کون سے وعدے اور کون سے دعوے صحیح آپ نے پائے اس میں. جی ہاں، کتاب کو صحیح کتاب بات ہے. سے مت دیکھو. جی، کتاب کو جی کتاب سے مت دیکھو، کتاب کو حقیقت سے دیکھو اور جی ہاں، کمپائر کرو تو سمجھ میں آ جائے گا بہت جلدی. جی ہاں، یعنی عربوں کی لکھی ہوئی کتاب اور عربوں کے تراشے ہوئے اللہ کو جانچنے کا یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے. یعنی اس ایک طریقے اس سے سے آسان لوگ بھی ہے، جان پائیں گے. جی ایک اس سے آسان اور ہے کہ جی جیسے بخاری کی حدیث ہے، حدیث 5445، کہ جس نے صبح 7 اجوا کھجور کھا لی اس پہ جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا. تو کوئی جی بھی اگر اسلام کو سچا سمجھتا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی سمجھتا ہے، اللہ میں مانتا ہے، اللہ کے نبی کی ایک بات پہ بھی زیر زبر پہ بھی شک کرنا پسند نہیں کرتا ہے، وہ ہم اس کے سامنے کوئی اچھا تیز زہر لاتے ہیں، وہ جو ہے 7 اجوا کھجور کھائے اور ہمارے سامنے یہ زہر پی لے، کھا لے، ہم دیکھتے ہیں اگر وہ زندہ بچ گیا ہم ایمان لے آئیں گے واپس. بھی ہاں، بہت صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ایسے کوئی بالکل بھی نہیں صحیح. کرے گا. ابھی اگر کوئی سن بھی رہا ہوگا ہماری اسٹریم کو دیکھ رہا ہوگا تو کوئی بھی اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ سب ایسے لوگ ہیں کہ اگر اتنی باتیں کر رہے ہو کسی کو ہمیں مارنے سے کیا ہوگا، ایک کام کرو ابھی یہ چیز دیکھ لو، پتہ چل جائے گا. یا تو اگر تم سچے ہو تو اچھا ہم دین میں داخل ہو جائیں گے اور تمہیں بھی پتہ چل جائے گا تمہارا دین سچا ہے، ورنہ دنیا کو تم سے اور تمہارے دین دونوں سے پیچھا چھوٹے. جی ہاں، بہت صحیح بات ہے، بہت اچھی بات ہے، صحیح ہے. یعنی کچھ تو ڈیمانسٹریٹ ہونا چاہیے نا بھائی، کچھ تو مظاہرہ کرو، کچھ تو بتاؤ اپنے دین کو، ہم اپنے ان دعووں کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ تو دکھاؤ، کوئی تو دلیل دو. ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، اپنی کوئی ایسی بات جسے دیکھ کر ہم جیسے لوگ یعنی جو ہے ہم ایمان لے آئیں.